اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کی خدمت میں آسان ترتیل القرآن بنیادی کورس کا سبق نمبر 1 حاضر خدمت ہے۔ پہلے آسان ترتیل القرآن علم تجوید کی روح سے ویڈیوز بنائی گئی تھیں، ان سے صرف وہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جنہیں علم تجوید سیکھنے کا شوق ہے اور وہ معلم یا معلمات بننا چاہتے ہیں، لیکن وہ سادہ لوگ جنہیں آسان طور پر قرآن کریم سیکھنا ہے، ان کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے آسان ترتیل القرآن بنیادی کورس شروع کیا جا رہا ہے۔ امید ہے کہ تمام خاص و عام اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دلی دعا ہے کہ وہ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے فائدہ کا موجب کرے، اور تمام لوگ جو قرآن کریم پڑھنا نہیں جانتے لیکن ان کی کوشش اور خواہش ہے کہ وہ قرآن کریم سیکھیں، ان کے لیے یہ سنہری موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کریم کو خوبصورت طریقے سے پڑھا کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پاک سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ آپ تمام ویڈیوز دیکھنے والوں کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق بہترین لوگوں میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بہت احسن طور پر قرآن کریم سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ آئیے اب پہلا سبق شروع کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے حروف تہجی 29 ہیں۔ اس میں الف کی کوئی آواز نہیں ہوتی، اور الف کے اس وقت تک الف کہلاتا ہے جب تک اس پر کوئی علامت نہ ہو۔ جو ہی اس کے اوپر علامت آئے گی تو الف حمزہ بن جائے گا۔ یعنی اگر الف کے اوپر زبر ہے یا زیر ہے یا پیش ہے تو اس صورت میں وہ الف نہیں کہلاتا بلکہ وہ حمزہ کہلاتا ہے، اسے ہم حمزہ متحرک کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ حروف تہجی دیے ہوئے ہیں، اس میں سے کچھ حروف ایسے ہیں جو ہم آسانی سے ادا کر سکتے ہیں، اور کچھ حروف ایسے ہیں جنہیں عربی میں ادا کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ تو ہم ان حروف کو جن کی ادائیگی مشکل ہے اس کی طرف خاص توجہ دیں گے۔ اور ایک ضروری بات آپ کو یہ بتانی ہے کہ حروف تہجی میں کچھ حروف ایسے ہیں جن کو جب لفظ میں لکھا جائے تو ان کے آخر میں الف آتا ہے۔ ایسے تمام حروف کو ہم 2 حرکات جتنا لمبا کر کے پڑھتے ہیں، اور باقی تمام حروف کو ہم ان سے زیادہ لمبا کرتے ہیں۔ تو چلیے آئیے مشق کرتے ہیں۔ الف، حمزہ، با۔ اب با جو ہے اس کو جب ہم لفظ میں لکھیں تو با اور الف شامل ہے، تو اس طرح اس کو ہم 2 حرکات جتنا لمبا کریں گے۔ با، تا، سا۔ ان حروف کو ہم اردو کی طرح نہیں پڑھیں گے بے تے سے، ایسے نہیں پڑھیں گے، بلکہ عربی میں ان کو با، تا، سا اس طرح پڑھا جاتا ہے۔ تو آپ نے بھی اس کو اسی طرح پڑھنا ہے۔ جیم، ہا، خا۔ خا کو ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے، خا نہیں پڑھنا بلکہ خا کہنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ موٹا پڑھا جانے والا حرف ہے۔ دال، زال، را۔ را بھی موٹا پڑھا جانے والا ہے۔ جو بھی حرف موٹا پڑھا جانے والا ہو اس کے لیے منہ کو تھوڑا سا گول کرتے ہیں، اور جو باریک پڑھے جانے والے حروف ہوتے ہیں ان کے لیے ہم منہ کو کھول دیتے ہیں، اسمائلی فیس بناتے ہیں، تو اس طرح ان کی ادائیگی آسان ہوتی ہے۔ را، زا، سین، شین۔
صاد، ضاد، یہ دونوں حروف بھی موٹے پڑھے جانے والے ہیں۔ ضاد، اس کی آواز جب ہم زبان کی سائڈ پیچھے اوپر والی دونوں سائڈ کی داڑیں، دائیں یا بائیں طرف کی داڑھ کو جب ہماری زبان کی سائڈ ٹکراتی ہے تو حرف ضاد کی ادائیگی ہوتی ہے۔ اس کی ادائیگی تھوڑی سی مشکل ہے، تو اس کے لیے آپ نے خاص پریکٹس کرنی ہے۔ ضاد، اور اس کو ضاد کی طرح نہیں پڑھنا بلکہ ضاد کہنا ہے۔ اس کے بعد ہے تو، یہ بھی موٹا پڑھا جانے والا ہے۔ ضا، اسے بھی موٹا پڑھیں گے۔ عین، اس کو حلق سے ادا کریں گے اور اس کی آواز باریک ہوتی ہے۔ غین، اسے موٹا پڑھا جاتا ہے۔ فا، قاف، یہ بھی موٹا پڑھا جانے والا ہے۔ جب ہماری زبان کی جڑ حلق کے نرم حصے جہاں پہ قبضہ ہوتا ہے وہاں ٹکراتی ہے تو حرف قاف کی ادائیگی ہوتی ہے۔ کاف، اس کو ہم نرمی سے ادا کریں گے، اس کو کیف نہیں کہنا بلکہ اس کا جو تلفظ ہے وہ ہے کاف، الف اور فا ساکن، تو اس کو کہنا ہے کاف۔ لام، میم، نون، واو۔ جب واو کو ادا کرنا ہے تو ہم یہ ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوگا، تو احتیاط یہ کرنی ہے کہ ہمارے ہونٹ دانتوں سے نہ ٹچ کریں بلکہ صرف ہونٹوں کی گولائی سے یہ حرف ادا ہو۔ واو، ہا، یا۔ اب مختلف حروف جو انفرادی طور پہ ایک ایک لفظ لکھا گیا ہے، اب اس کی پریکٹس کرنی ہے، جیسے کہ الف، الف، حمزہ، حمزہ، آپ بھی ساتھ پڑھیں اور اس کی پریکٹس کریں۔ الف، حمزہ، الف، ہا، ہا، حمزہ، ہا، الف، حمزہ، ہا۔ عین، عین، ہا، عین، ہا، ہا، عین، ہا، غین، خا، غین، خا، خا، غین، خا، عین، غین، ہا، الف، حمزہ۔ اب یہ کچھ حروف ہیں جو کہ دو حرفی ہیں، ان کو ہم نے اس طرح اکٹھے ملا کے پڑھنا ہے، الگ الگ نہیں پڑھنا، جیسے کہ عین، زا، اس طرح نہیں پڑھنا بلکہ آپ نے پڑھنا ہے عین، زا، شین، زا، لام، زا، یعنی اکٹھا ہی ان دونوں کی ادائیگی کرنی ہے۔ تا، زا، یا، زا، ہا، سین، سین، ضاد۔ آپ بھی پلیز ساتھ ایکسرسائز اس کو آپ بھی ساتھ پریکٹس کریں۔ جیم، سین، سین، را، خا، سین، سین، زا، سین، صاد، صاد، تا، جیم، صاد، صاد، را، غین، صاد، صاد، زا، شین، صاد، کاف، صاد، صاد، فا، فا، را،
اسی طرح آپ اس کی پریکٹس کریں۔ اس کے بعد اب میں 3 حرفی جو حروف ہیں ان کی ادائیگی آپ کو بتاتی ہوں۔ حمزہ، کاف، تا، ہا، حمزہ، نون، ہا، عین، الف، عین، جیم، ہا، سین، تا، عین، ہا، لام، میم، غین، ہا، سین، فا، صاد، ہا، تا، غین، دال، خا، کاف، غین، فا، خا، زال، ضاد، سا، غین۔ اسی طرح آپ باقی حروف کی پریکٹس کریں۔ کچھ حروف یہاں پہ مشکل والے ہیں، ان کو بھی میں آپ کو ادا کر کے بتاتی ہوں۔ جیسے کہ یہ کچھ زیادہ حروف اکٹھے لکھے ہوئے ہیں۔ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، الف، قاف، کاف، جیم، شین، یا، ضاد، لام، نون، را۔ اسی طرح باقی حروف کی آپ پریکٹس کریں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، الحمدللہ رب العالمین، عدد خلقہ، رضا نفسہ، و زنۃ عرشہ، مداد کلماتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔